إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم أمي فهم لا يعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے کہ پیروی کرو اس کی جو اتارا اللہ نے، تو کہتے ہیں بلکہ پیروی کریں گے ہم اس کی کہ پایا ہم نے اوپر اس کے باپوں کو اپنے، اگرچہ ہوں باپ دادا ان کے نہ عقل رکھتے کچھ بھی اور نہ ہدایت پاتے، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا مثل اس کے ہیں جو آواز دے اس کو جو نہ سنے مگر بلانا اور پکارنا، بہرے گونگے اندھے پس وہ نہیں عقل رکھتے۔ اور جو تفسیر جو لکھا جاتا ہے وہ ایسے ہے کہ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں گے بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، کہ اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت، اور کافروں کی کہاوت اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سنے، بہرے گونگے اندھے تو انہیں سمجھ نہیں۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقے بتائے گئے، اب کفار کے گمراہ ہونے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، یعنی جاہل باپ داداؤں کی پیروی۔ گزشتہ آیت میں شیطان کی پیروی سے روکا گیا تھا، اب بتایا جا رہا ہے کہ کافر باپ داداؤں کی اتباع شیطان کی اتباع سے کم خطرناک نہیں، یعنی جو کافر باپ دادا گزر چکے اگر ان کے جو ہے نا ان کو فالو کریں گے تو شیطان کو فالو کرنے کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ پچھلی آیت میں مشرکین کی غلطی کا بیان تھا، اب اس پر قوی دلیل قائم کی جا رہی ہے۔ پچھلی آیت میں کفار کی غلطی کا ذکر تھا کہ وہ رب کا راستہ چھوڑ بیٹھے، اب اس سے بڑی بے دینی کا ذکر ہے کہ وہ باپ داداؤں کے غلط راستے پر گڑ گئے، یعنی قابل قبول چیز کو انہوں نے چھوڑا، بچنے کی چیز کو اختیار کر لیا، یعنی جو چیز سے ان کو بچنا تھا وہی چیز کو اختیار کر لیا، اور جو قابل قبول چیز ہے جو اللہ کا اتارا ہوا احکام ہے اس کو چھوڑ بیٹھے۔ اب اس آیت کا شان نزول یعنی آیت کب نازل ہوئی تھی؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں عذاب الہی سے ڈرایا، تو رافع ابن خارجہ اور مالک ابن عوف وغیرہ یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہیں گے کیونکہ وہ ہم سے بڑھ کر عقلمند اور واقف کار تھے۔ تب یہ آیت اتری۔ در منصور میں بھی لکھا ہوا اور تفسیر کبیر میں بھی اس کا ریفرنس ملتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یا تو ہم کی ضمیر من یتخذ کی من کی طرف لوٹتی ہے، یا الناس کی طرف، یا ان یہود کی طرف جن کے بارے میں یہ آیت آئی، اگرچہ یہاں ان کا ذکر نہ ہوا مگر موقع اور محال سے معلوم ہو جانا کافی ہے، یعنی جب ان مشرکین سے شیاطین کی پیروی کرنے والوں سے یا یہود سے کہا جاتا کہ اتبعوا ما انزل اللہ، یعنی اتباع کے لفظی معنی پیچھے چلنا ہے، یعنی اس کے جو لفظی معنی نکلتے پیچھے چلنا ہے، مگر یہاں پر اطاعت کرنا مراد ہے، یعنی کسی کو فالو کرنا، کسی کو اپنا لینا مراد ہے۔ یہاں صاف قرآن کا نام نہ لیا تاکہ معلوم ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے فرمان اور اعمال شریف کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ یہ سب رب کی طرف سے ہے، یعنی ان چیزوں ہی کی پیروی کرو جو رب نے اتاری۔ تو یہاں پر جو اتبعوا ما انزل اللہ کہہ دیا گیا، یہاں پر قرآن نہیں آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حدیث یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام ملیں گے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوں گے، تو اس کی گنجائش کے لیے جو ہے نا اللہ کی طرف سے جو اتارا گیا کر کے ہو گئی بات، ورنہ اگر قرآن ہی ہوتا، بہت سارے لوگ بحث کرتے تو وہاں پہ قرآن لفظ آ جاتا، انزل اللہ نہیں آتا، اس میں گنجائش آتی۔ خیال رہے کہ اگرچہ توریت و انجیل بھی اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں ہیں، مگر یہاں وہی مراد ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری گئیں، یعنی قرآن یا حضور انور کے فرمان، کیونکہ قرآن یا اسی پر دلالت کرتا ہے، نیز منسوخ احکام قابل اتباع نہیں ہوتے۔ ایمان سارے منزل اللہ پر ہے مگر عمل خاص اسلامی احکام پر۔ بولے ایمان تو اللہ یعنی توریت انجیل زبور سب اللہ کی کتابیں، اس پہ ہمارا ایمان ہے بے شک، لیکن اب عمل کس پہ ہوگا؟ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اتارا اس پر ہوگا، یعنی قرآن اور آپ کے احکامات، آپ نے جو بھی حکم فرمایا۔ تو قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، یہاں بل سے پہلے ایک چھوٹی سی عبارت پوشیدہ ہے، یعنی ہم آپ کی پیروی نہ کریں گے بلکہ ان رسم و رواج پر چلیں گے جن پر اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ الفینا باب افعال سے ہے، اس کا مادہ لفعن
یا لفی ان ہے، سوا اس باب کی ماضی کے دیگر طرح اس کا استعمال دیکھا نہ گیا۔ اس کے معنی ہے پایا ہم نے جیسے کہ الف آباءہم یا الفینا، سیدھا دوسری جگہ رب نے فرمایا ما وجدنا علیہ آباءنا، لہٰذا یہ افعال غیر مسترفہ یعنی بولتا نا پاسٹ ٹینس میں نہیں ہے، میں سے ہے، اور ما سے مراد کفر یا عقیدے، حلال جانوروں کو حرام جاننا اور مشرکانہ رسم و رواج سب ہی ہیں۔ رب تعالیٰ ان کی تردید میں فرماتا ہے کہ اولو کان آباؤہم، حمزہ استفہامیہ ہے اور اس کے بعد ایک جملہ پوشیدہ ہے اور واو وسیلہ، یعنی کیا یہ بے وقوف انہی کی رسم اختیار کریں گے اگرچہ وہ ایسے جاہل ہوں کہ لا یعقلون شیئا، شیء سے یہاں دینی اعمال مراد ہیں کیونکہ وہ لوگ دنیاوی کاموں میں تو بہت چالاک تھے، یعنی وہ دین کی کوئی بات بھی نہ سمجھتے ہوں، اور ساتھ ہی ولا یہتدون، ایسی ضدی بھی ہوں کہ کسی کے بتانے سے بھی رائے ہدایت اختیار نہ کریں، یعنی وہ بے وقوف بھی تھے اور ضدی بھی، یعنی ان کی مثال سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ بے وقوف بھی تھے ضدی بھی تھے، اور کیا سمجھا جا رہا ہے کہ جو ان کے باپ داداؤں نے جو مشرکانہ جو طریقے اپنا لیے تھے بس اسی پہ اڑے رہے، کسی کے سمجھانے سے بھی ان کا عقیدہ انہوں نے نہیں بدلا کیونکہ وہ بہت ضدی تھے۔ اور ممکن ہے کہ پہلی عبارت سے اعمال اور اس کے عقائد مراد ہوں، یعنی وہ بدکار بھی تھے اور گمراہ بھی، یہاں تک تو موجودہ کفار کی ضد کا بیان ہوا، یعنی اب یعنی وہ تو کفار بھی تھے، ضدی بھی تھے، گمراہ بھی تھے اور کسی کی بات ماننے تیار نہیں تھے۔ تو یہاں پہ ایک نقطہ وہ کیا ملتا ہے، ٹھیک ہے یہ تو اس وقت کے جو یہود وغیرہ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، لیکن آج بھی کبھی جو نا بیٹھ کے جب گفتگو ہوتی مثال کے طور پر کوئی بات جو ہے نا کوئی عالم دین سمجھانا چاہتے ہیں، کوئی علم والا سمجھانا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے نا ضد پہ اکڑ جاتے ہیں، بولے نہیں بولے ہم تو یہ سنے، بولے ہم تو گوگل پہ دیکھ لیے، بولے اپنی ضد پہ، تو ضدی جو مسئلہ ہوتا نا ضد، یہ بہت بری چیز ہے، اس سے ہم کو جو ہے نا ہٹنا رہتا، ایکسپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ضد ہے نا تو ایک ایسا پردہ ہے جو آپ کے قلب میں بات اترنے نہیں دیتی، کان سے ٹکرا کے بعد کان سے نکل جائے گی لیکن قلب میں نہیں اترے گی کیونکہ وہاں پہ ضد کا پردہ ہے، اور جیسے ضد کا پردہ ہٹا تو بات جب سمجھ میں آئے گی، بات تمہارے قلب میں اترے گی۔ تو یہاں تک آیت میں جو ہے نا کفار کی ضد، ہٹ دھرمی اور ان کے کفر کے متعلق جو ہے نا بیان ہوا۔ اب ایک نہایت نفیس مثال دے کر ان کی حالت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اب جو ہے نا ایک چھوٹی سی مثال دی جا رہی ہے یہاں پہ، وہ مثال کیا ہے اس کو سمجھیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنْعِقُ، یعنی کفرو سے وہ کفار مراد ہے جن کا کفر پر مرنا علم الہی میں آ چکا۔ یاد ہے ہم لوگ یعنی بہت پہلے تفسیر میں پڑھ چکے تھے کہ کفار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کا کفر جو ہے نا وہ آ جاتا، مثال کے طور اس سے ظاہر ہے یعنی اللہ کے علم میں اگر وہ کافر کر کے آ گیا تو پھر وہ کافر ہی رہیں گے، کافر ہی مریں گے، کیونکہ ازل میں جو ہے نا ان کے اوپر نور کے چھینٹے نہیں گرے تھے۔ اور جن کا نام عند اللہ کفار کی فہرست میں درج ہے، یعنی وہ فہرست میں درج ہو گیا، ختم ہو گئی بات، جو میثاق کے دن نوری چھینٹے سے محروم رہے، یعنی وہ جو شقی ازلی ہیں اور رب کے ہاں کافر ہو چکے ہیں۔ یا کفرو سے نبی کے حاسد کفار مراد ہیں، یعنی جو آپ کے حاسد ہو کر کافر ہوئے، کیونکہ حسد کا کفر انسان کے سارے حواس معطل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حسد سے جو یعنی ضد سے جو کفر ہوتا، جو بات پہ اڑ جاتے اس سے ہوتا کیا معلوم ہے، وہ ہر چیز سے خارج کر دے گا۔ ینعق ناق سے بنا ہے جس کے معنی ہیں چرواہے کی آواز، چرواہے کی آواز کو ناق اس سے بنا ہے، یا جانوروں کو پکار، جس سے وہ جانوروں کو پکارتا ہے۔ اور نغق غین سے کوے کی آواز، اور نحق ہے سے گدھے کی آواز۔ تو جہاں پہ عین آیا وہ ہوگا چرواہا جو بکریوں کو پکارتا تھا، آواز دیتے نا چرواہے جو یعنی ان کا الگ طریقہ انداز ہوتا بکریوں کو پکارنے کا، مثال اس کو جو ہے نا ناق بولیں۔ اور اگر وہاں پہ غین آ گیا تو کوے کی آواز ہوئے گی نغق، اور اگر ہے سے بولا جائے گا تو پھر جو ہے نا وہ گدھے کی آواز ہو جائے گی۔ یہاں یا تو پہلی مثال کے بعد دائی پوشیدہ ہے یا دوسری مثال میں تعویل ہے، یعنی ان کفار کو حق کی طرف پکارنے والے کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو جانوروں کو بلائے، یا ان بت پرستوں کی مثال اس کی سی ہے جو پہاڑ یا گنبد میں آواز دیں پھر پلٹ کر وہ حروف سن لیں جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ بما یعنی کیسی مثال دی جا رہی ہے کہ یعنی ایک چرواہا جب اپنے بکریوں کو پکارتا طرح طرح کی آوازیں نکال کے، تو ہوتا کیا معلوم ہے، بکریوں کو تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا، خالی ریسپونڈ کرتے، بس اس بات کو سن لیتے لیکن وہ اس کا کیا معنی نہیں سمجھتے۔ تو ان کی مثال ایسی ہی ہے بھیڑ بکریوں کی طرح کہ اب ان کو جو ہے نا ہدایت سنائی نہیں دیتی۔ بما لا يسمع الا دعاء ونداء، دعا دعون سے بنا ہے جس کے معنی ہے بلانا، اور ندا ندعون سے بنا ہے جس کے معنی ہے تری۔ پکارنے کو اس لیے ندا کہا جاتا ہے کہ جس کے منہ میں تری زیادہ ہو اس کی آواز بلند اور اچھی ہوتی ہے۔ دعا اور ندا میں فرق یہ ہے، اب اس کو سمجھنا ہے، دعا اور ندا میں فرق کیا ہے، کہ دعا محض پکارنے کو کہتے ہیں، دعا صرف پکارنے کو کہتے ہیں، آپ جو ہے نا صرف جو ہے نا ہاتھ اٹھا کے اللہ کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خواہ کوئی سنے یا نہ سنے۔ اور ندا بلند آواز کو کہا جاتا ہے جس سے دوسرے سن بھی لیتے ہیں، جیسے چیخنا چلانا، اس کو ندا کہہ سکتے ہیں، یعنی جیسے کہ جانور محض آواز تو سن لیتے ہیں مگر یہ نہیں سمجھتا کہ مالک کیا کہہ رہا ہے، ایسے ہی کفار قرآن اور واز بھی فقط آواز سے سن لیتے ہیں، اس کے مقصد سے بے خبر۔ کفار قرآن اور واز کی فقط آواز سن لیتے ہیں اس کے مقصد سے بے خبر، بلکہ جانور بغیر سمجھے وہ
سمجھ بوجھ کے مالک کا اشارہ سمجھ کر اس کی اطاعت کر لیتے ہیں، مگر غافل آدمی اس سے بھی بدتر ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پہلے کیا مثال دی جا رہی ہے کہ بولے ایسی ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چرواہا اپنے بکریوں کو پکارتا ہے طرح طرح کی آوازیں نکال کے، تو بکریاں صرف آواز سنتی ریسپونڈ کرتی، لیکن جو ہے نا سمجھتی نہیں کہ مالک کیا کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا مالک کی اطاعت کرتی۔ تو بدکار جو لوگ ہیں، جو بدکار مسلمان ہیں، جو اللہ کے احکام اور رسول کے احکام کو نہیں مانتے، بولے وہ ان جانوروں سے، ان بھیڑ بکریوں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ دیکھو یہاں پہ کبیر داس کا جو ہے نا ایک دوہا بھی ہے، ہاں ہاں مانے، یعنی ہاں ہاں بول کے پکارتا نا، مانے تک تک مانے اور چمکارے ہوئے کھڑا، کہے کہے کبیر سنو بھائی سادو، تجھ مورخ سے بیل بھلا۔ بولے بیل کو جو ہے نا ہاں ہاں کرے تو چلنے لگا، تک تک بول تو رک جاتا، مثال کے طور پر میں ٹھہر جاتا کہ کیا ہے کیا ہے۔ تو بولے کہے کبیر سنو بھائی سادو، تجھ مورخ سے، یعنی ایسا مورخ جو احکام خدا کو نہیں مانتا ہے، احکام رسول کو نہیں سنتا، بولے اس سے تو بیل بھلا ہے۔ بولے اللہ اکبر، اللہ۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ چونکہ کان، زبان اور آنکھوں کو صحیح معنی میں استعمال نہیں کرتے اور اس کے ذریعے حق تک نہیں پہنچتے، تو گویا وہ ان سب قوتوں سے محروم ہیں، بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی اور اندھے بھی اور بے عقل بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ اس یعنی کان رکھتے ہوئے بہرے ہیں، پتہ کیا چلا کہ دنیاوی معاملات کے لیے کان استعمال کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن دینی بات اگر کانوں میں اتر کے قلب میں نہیں اتر رہی تو گویا وہ بہرا ہے۔ تو ویسی مثال دی گئی، بولے آنکھ رکھتے دنیا کو دیکھ رہے لیکن جو اللہ کے نور کو جس نے نہیں دیکھا وہ اندھا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھو اس بات۔ بولے زبان رکھتے ہوئے دنیائی معاملات کے لیے زبان استعمال کر رہے لیکن اگر جو ہے نا حق کے لیے زبان استعمال نہیں ہوئی تو وہ جو ہے نا گمراہ ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ کفار کا فطری نور اس قدر بجھ چکا کہ جب ان پر توحید کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور انہیں اتباع حق کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ بجائے غور کرنے کے جہالت کا جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر چلیں گے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ عقل مند تھے، تو کیا یہ احمق اپنے باپ داداؤں کو ہی پکڑے رہیں گے اگرچہ وہ کیسے ہی گمراہ اور بے وقوف ہوں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی ضد سے غمگین نہ ہو، ان کو ہدایت کی طرف بلانے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ چرواہا بھیڑ بکریوں کو آواز دے کر وہ اس کی آوازیں سنتے تو ہیں مگر کچھ سمجھتے نہیں، یہی حال ان کا ہے کہ آپ کی آواز مبارک سن تو لیتے ہیں لیکن ان کا مقصود دل میں نہیں اتارتے، کیونکہ رب کی طرف سے جو انہیں فیض لینے کی باطنی قوتیں عطا ہوئی تھیں انہوں نے انہیں بیکار کر دیا، اب گویا بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے ہدایت پر نہیں آتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جو ہدایت پر نہیں آتے ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ اور یہاں پر واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، بولے کہ بھائی آپ غمگین نہ ہو، بولے اللہ تعالیٰ نے جو باطنی قوتیں رکھی ان کے اندر تاکہ ان کے قلب میں بات اترے، بولے وہ انہوں نے وہ کھو دیے، بولے اب یہ جو ہے نا ہدایت پہ نہیں آئے گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمیشہ جو ہے نا یہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ جو ہے نا وہ باطنی قوتیں ہم سے نہ چھینے، کہ ہم سمجھ سکیں، ہم جو ہے نا سن سکیں، ہم جو ہے نا وہ چیز بول سکیں، ہم جو ہے نا وہ چیز کو دیکھ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے نا وہ قوت ہم سے چھین لی جائے اور ہم دنیا کے اندھے رہ گئے تو پھر آخرت کے بھی اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ شریعت کے مقابل باپ دادا کے رسم و رواج پکڑنا طریقہ کفار ہے۔ مسلمان بھی اس آیت سے عبرت پکڑیں، دیکھو کیا بول رہے ہیں، مسلمان بھی اس آیت سے عبرت پکڑیں جنہوں نے شادی بیاہ اور مرنے جینے میں خلاف شرعی رسمیں جاری کر رکھی ہیں اور سمجھانے پر بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی ہوتی، ہمارے باپ داداؤں کے پاس ایسی ہوتی چلی آئی ہے۔ یعنی کئی بار ہوتا نا مسلمان بھی بولنے لگتے، بولے بولے نہیں نہیں ہمارے بڑے کرے تھے، بولے ہمارے نانی کرے تھے، ہمارے دادا کرے تھے، بولے ہم بھی اس لیے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ غور کرنے والی بات ہے، غیر شرعی چیزوں کو نکال کر پھینکو، خصوصاً یہ کہاں ہوتی معلوم ہے زیادہ شادیوں میں اور اکثر جو ہے نا موتا وغیرہ میں ہو جاتی۔ اس آیت میں ان جاہل مفسرین کو عبرت ہے جو قرآن مجید کے محض الفاظ یا ظاہری معنی تک پہنچتے ہیں، اس کے مضامین اور اسرار تک نہیں پہنچ سکتے اور پھر بھی تفسیر لکھنے کی ہمت کرتے ہیں۔ یعنی کیا بولی جا رہی ہے کہ بہت سے ایسے آپ کو تفسیریں مل جائیں گے، آیت کا جو عین جو مقصد ہے، جو مضمون ہے، اس کا جو باطنی نقطہ ہے وہ تو سمجھ میں نہیں آتا، وہاں تک نہیں پتا، لیکن پھر بھی جو ہے نا جس ٹرانسلیشن گرامٹیکل کرنے کے چکر میں چلے جاتا ہے، اسی وجہ سے جو ہے نا بہتوں کو گمراہ کر دیتے۔ جو چیز دینی کام میں نہ آئے وہ بیکار ہے اگرچہ اس سے دنیاوی صدہا کام نکلتے ہوں۔ دیکھو کفار اپنے آنکھ ناک کان سے دنیا کے سارے کام کر لیتے تھے مگر انہیں دین پر صرف نہ کیا تو انہیں بہرا، گنگا اور اندھا کہا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جو قوت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے وہ دینی کام میں استعمال کریں گے تو جو ہے نا اس کا اصل مقصد ہے، ورنہ رکھے بیکار ہے۔ بے معنی الفاظ بیکار ہیں، الفاظ کی عظمت مضامین سے ہے، اسی طرح وعظ سن کر اثر نہ لینا بیکار ہے کیونکہ وہ شخص اس جانور کی طرح ہے جو محض آواز سنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کیجئے اس بات پہ ذرا، بولے بات سن رہے، تفسیریں سن رہے، لیکن پھر جو کرنا ہے وہ کر رہے، تو تم اس بھیڑ بکریوں سے بھی بدتر ہو جو کم سے کم آواز سن کے جو ہے نا یعنی اٹینشن تو ہو جاتے، جو کام کرنا ہے وہ تو کر بیٹھ۔ حسد کا کفر جو دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پیدا کر دے، دل پر مہر لگ جانے کا باعث ہے۔ اسی لیے جو ہے نا آپ یعنی
اللہ اکبر معاذ اللہ، جو ہے نا کئی چہروں کو دیکھ کے ہم سمجھ جا سکتے ہیں کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی سب مانتے بولے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا نا بولے ان کے چہروں کی رنگت بدل جاتی، تو وہ کیا ہے؟ تو وہ حسد ہے، اور وہی حسد ہے جس کی وجہ سے دلوں پر مہر لگتی، جس کے بعد قرآن کے الفاظ تو کان تک پہنچتے ہیں مگر اس کے مضامین دل تک نہیں اترتے۔ وہی دل قرآنی مضامین کے لائق ہوتا ہے جس کا وضو محبت مصطفیٰ کے پانی سے ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاہل باپ داداؤں کی پیروی کرنا کفر کا سبب ہے، مگر جو باپ دادا اللہ والے ہوں ان کی پیروی عین ایمان ہے۔ رب فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، اور فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ تو دونوں مثالیں آپ کو یہاں مل جاتی، بولے اگر ایمان والے تھے، اللہ والے تھے، تو برابر ان کی اتباع کرو، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی اتباع کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن اگر یعنی وہ کفر پر تھے تو پھر جو ہے نا ان کی عادتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب یہاں پر کچھ سوال ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقلید کفار کا طریقہ ہے۔ آج مقلدین بھی کفار کی طرح اماموں اور باپ داداؤں کے راستے پر چلتے ہیں، اسی آیت میں اس کی برائی ہے۔ اب یہ سوال ہوا، اب ہوتا کیا معلوم ہے؟ اب اس کو ذرا سمجھو۔ ہمیشہ جو ہے نا ایک آیت کا مضمون آتا تھا اور اس کو لے کے کیا کرتے معلوم ہے، اب بہت زیادہ اس کو جو ہے نا گھڑ دیتے، بولے دیکھو یہ تو کلیئر بولے اتباع نہیں کرنا، بولے پھر ہم اماموں کی اتباع کیوں کرتے؟ تو بات کہاں کی بات اور کہاں پہنچ جاتی ہے، اس کا جواب سنیے۔ شریعت کے مقابل ناجائز رسمیں اختیار کرنا اور کافر اور جاہل باپ داداؤں کی پیروی کرنا بے شک طریقہ کفار ہے۔ ہمارے بزرگان مومن بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی پیروی در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اس تقلید کے لیے یہ آیت پڑھو، صراط الذین انعمت علیہم۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ رہو، کیونکہ شیطان بھیڑیے کی طرح جماعت سے دور رہنے والے کو شکار کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، یعنی جب پورے یعنی جھنڈ میں رہیں گے تو بھیڑیا حملہ نہیں کر سکتا، اگر ایک آدھ جو ہے نا جھنڈ سے ہٹ جاتا بھیڑیا جو ہے نا بڑی آسانی سے اس پہ حملہ ور ہو جاتا مثال کے طور پر۔ تو وہ مثال دے کے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے کہ مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، تاکہ جو ہے نا شیطان تم کو گمراہ نہ کرے، کہ شیطان ایک بھیڑیے کی طرح جو ہے نا حملہ کرتا مثال کے طور پر۔ دوسرا سوال، اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیاس اور اجماع کی پیروی ناجائز ہے، صرف اسی کی اطاعت کی جائے جو اللہ نے اتاری، یعنی قرآن و حدیث۔ یہ سوال ہوا، اس کے جواب سنیے۔ قرآن و حدیث کے خلاف قیاس و اجماع پر عمل حرام ہے، وہی اس کی آیت کا مقصد ہے۔ بے شک بے شک بے شک جو احکام قرآن میں آ گیا، جو بات حدیث میں آ گئی، اس کے بعد قیاس کرنا مطلب وہ جائز نہیں، وہ حرام ہے۔ جو مسئلے کہ ہمیں اس میں نہ ملے وہاں قیاس و اجماع پر عمل کرنا قرآن و حدیث پر ہی عمل ہے۔ اب جو چیز وہاں ٹکرا وہاں نہیں ملتی، تب جو ہے نا اجماع ہوتا، تب علماء کرام بیٹھ کے اجماع کرتے، فقہ سے جو ہے نا اس کا مسئلہ نکالتے۔ رب فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اول الابصار، اور فرماتا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے راستے کے سوا اور راہ چلے تو نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم اسے جہنم میں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے جو مسلمانوں کی راہ پہ نہ چلے بولے اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ اور ایک سوال، اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف قرآن ہی کی پیروی چاہیے کیونکہ اللہ کا اتارا ہوا وہی ہے، حدیث کی پیروی نہ کی جائے کہ یہ تو خود حضور کی اپنی باتیں ہیں۔ ہاں یہ بھی آپ کو لوگ مل جائیں گے، فرقے والے بہت سے مل جائیں گے، بولے ہم صرف قرآن کو مانتے، بولے اللہ کا اتارا ہوا صرف قرآن، بولے حدیث کو نہیں مانے، وہ تو سرکار بولتے تھے، بولے اس کا جواب سنیے، درست نہیں۔ اگر صرف قرآن کی پیروی ہوئی تو یہاں اتبعوا القرآن کہہ دینا کافی ہوتا۔ اتنی بڑی عبارت کے ماں انزل اللہ نہ فرمائی جاتی۔ قرآن بھی رب کا اتارا ہوا ہے اور حدیث بھی رب کی اتاری ہوئی ہے۔ رب فرماتا ہے وَيَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہماری زبان پر نفسانی، شیطانی، رحمانی ہر طرح کی باتیں آتی ہیں مگر حضور کی زبان پر رحمانی باتیں ہی آتی ہیں۔ وہ سب ما انزل اللہ میں انزل اللہ ہے، ارشاد باری ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں حکم دیتا ہے کہ جو اللہ کا یعنی اللہ کی اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو، اور آپ کی زبان سے تو رحمان ہی رحمان یعنی رحمت ہی رحمت، یعنی کبھی جو ہے نا الٹا پلٹا ہو ہی نہیں سکتا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، اور دوسری چیز کیا لاجیکلی بھی سمجھنا، اب میں مثال سمجھاتا کہ جبریل علیہ امین علیہ السلام جب جو ہے کوئی وحی لے کر آتے، کون سے صحابی نے آپ کو دیکھا وحی لاتے ہوئے؟ کون سے صحابی نے سنا آپ کو وحی بولتے ہوئے؟ کوئی نہیں۔ بس ایک مثال ملتی جب آپ انسانی شکل میں آئے تھے، وہ بھی سرکار بتائے صحابہ کرام، وہ یہ کون تھے معلوم ہے؟ جبرائیل تھے، بولے تم کو تمہارا دین سکھانے، جو ہے حدیث الاحسان کر کے مشہور حدیث ہے۔ اس کے علاوہ تو جو ہے نا کسی نے نہ سنا نہ دیکھا۔ سرکار بولتے تھے کہ وحی آئی، صحابہ کرام لکھتے تھے، بولے سرکار یہ کیا وحی ہے؟ بولے ہاں تو قرآن۔ سرکار بولے نہیں میں بول رہا ہوں، تو پھر وہ حدیث۔ تو کس کے بولنے سے قرآن اور حدیث ہوا یہ تو غور کرو بھائی، بولنے سے پہلے۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ بولتے نا اسی آیت میں اس کی مثال ہے، جو عقل مند ہے بات اس کی خلق تک اتر جائے گی برابر، اور جو بے وقوف ہے، جو جانور ہو بھیڑوں سے بدتر ہے، بولے وہ پھر وہ آواز لگانے برابر ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ میثاق کے دن ارواح کی 4 صفیں تھیں۔ اب یہ بڑا غور سے سنیے آپ، اور سننے کے بعد جتنا ہو سکے اللہ کا شکر بجا لاؤ، جتنا ہو سکے الحمدللہ پڑھو، رو رو کے آنسو بہا دو، رات میں سونے سے پہلے الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہو، کیونکہ جو ہے نا سنیے اس بات کو، میثاق کے دن ارواح کی 4 صفیں تھیں۔ کتنی صفیں تھیں؟ 4 صفیں۔ پہلی صف ارواح انبیاء کی، پہلی صف میں سارے انبیاء تھے۔ دوسری میں اولیاء اللہ کی روحیں تھیں۔ تیسری میں عام مسلمانوں کی ارواح تھیں، اور چوتھی میں کافروں کی ارواح تھی۔ رب نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انبیاء اکرام نے جمال الہی دیکھا اور یہ کلام بلا حجاب سنا اور عرض کیا بلا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے جمال الہی دیکھ کے بلا حجاب، کوئی حجاب نہیں تھا. یہ یعنی بات سن کے جو ہے نا آپ نے جواب دیا کہ بلا بے شک، یعنی ہاں اسی لیے وہ دنیا میں نبوت اور رسالت اور کلام الہی یعنی وحی کے مستحق ہوئے. اسی وجہ سے وہ جو ہے نا نبوت کے مستحق ہوئے اور وحی کے مستحق ہوئے، کیونکہ بلا حجاب جو ہے نا انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام سنا. اولیاء اللہ نے ارواح انبیاء کے حجاب سے یہ انوار دیکھیں اور کلام سن کر بلا کہا. اولیاء اللہ کیونکہ دوسری صف میں تھے تو انبیاء کے ارواح کے حجاب سے یہ دیکھیں اور یہ کلام سنیں اور انہوں نے کہا بلا. لہذا وہ نبیوں کے پیرو اور الہام کے مستحق ہوئے، اسی لیے ان کو نا الہام ہوتا. اس لیے ولیوں کو کیا ہوتا ہے؟ الہام ہو جاتا. وہی نہیں آتا، الہام ہوتا. ہاں وہ نبوت کے ذریعے ہوتا. کوئی نبی کے جو ہے نا یعنی بولتے نا اوپر اس کے سائے میں ہی جو ہے نا ولی ہو سکتے. پھر عام مسلمان نے یہ خطاب دو وسطوں یعنی اولیاء اور انبیاء کے ذریعے سن کر الوہیت کا اقرار کیا. لہٰذا وہ دنیا میں بھی انبیاء کے امتی اولیاء اللہ کے مطیع بنے اور ایمان بالغیب اختیار کیا. اور اس نے ایمان بالغیب اختیار کیا بنا دیکھے، بس ان کی بات کو مان کے. اس لیے جو ہے نا ہم نبیوں کی امت بھی ہوئے اور جو ہے نا ولیوں کے ماننے والے بھی ہوئے، مطیع ہوئے. انہیں انہی تین جماعتوں کا اس آیت میں ذکر ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولہ. وہی والے تو پیغمبر ہوئے، حجاب سے سننے والے اولیاء، اور جن تک پیغام پہنچا وہ عام مسلمان رہے. کفار انہوں نے بہت سے پردوں کے پیچھے سے اس خطاب کی آواز تو سنی مگر مقصد نہ سمجھا. ایسے ہی بلا کا شور سنا تو خود بھی بے سوچے سمجھے منہ سے بلا کہہ دیا. جب دنیا میں آئے تو سب کچھ بھول گئے. دل پر کفر کا ایسا غلاف چڑھا جس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو کلام انبیاء سننے سے بہرا اور زبان کو اس بلا سے گونگا کر دیا. اس کا یہاں ذکر ہے ان کی ہوائے نفس نے حباب کی طرح ان کا کھانا خراب کر دیا. کسی نے یعنی سمجھے اس بات کو کہ اب جو ہے نا اندھا بول رہا تھا. کیا اندھا؟ بولے دیکھ ہی نہیں سکے. بہرا بولے وہ سنے ہی نہیں وہ خطاب. اور پھر گونگا مطلب وہ بلا نہیں بولے. تو کیا ہمیں ذرا تصور تک کہ اللہ کا کتنا شکر ہے. سما الحمدللہ سما الحمدللہ کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، اگر ہم بھی وہ چوتھی صف والے ہو جاتے تو کیا کر لیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ مولا کم سے کم ہم حقیروں فقیروں کو تیسری صف میں تو رکھ دیا مولا الحمدللہ. جو آج اس کا جو ہے نا ہم ایمان پر ہیں، ہمارے عقیدے کو ہم درست کرنے کی کوشش میں ہیں اور اس کے کلام کو ہم سن رہے سمجھ رہے کوشش میں ہیں. اللہ فضل فرمائے، ہماری وہ روحانی قوتیں دیکھنے سننے اور بولنے والی قوتیں ہم کو جو ہے نا اپنے فضل سے عطا کرے، تاکہ جو ہے نا اس کے جو حجاب پڑے ہیں ہماری آنکھوں پر، جو نفس کے حجاب پڑے ہماری آنکھوں پر، وہ سب پھاڑ کے جو ہے نا بے حجاب جو ہے نا ہم بھی اس یعنی بلا کو کہہ سکیں اور جو ہے نا اس مرتبے تک پہنچ سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے کیا خوب کہا، انبیاء کا اثر لکڑی اور پتھر لیتے ہیں مگر کافر کے قلب نہیں لیتے. انبیاء کا کلام پتھر پر لکڑی پر ہو جاتا. دیکھیں کئی واقعہ پڑے مسجد نبوی کی لکڑی جو ہے نا وہ جھاڑ ڈو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے مثال کے طور پر. پتھر جو ہے نا سرکار کے حکم سے کلمہ پڑھ دیے مثال کے طور پر. تو لکڑی اور پتھر سن لیتے ہیں لیکن کافر کے قلب یعنی جن کے قلب اتنے سخت ہو گئے جیسے مہر لگے وہ نہیں سن سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چاہیے کہ میثاق کے دن کی طرح اب بھی انبیاء اور اولیاء کی تربیت میں رہو. اگرچہ حجاب غفلت رب کے فضل سے اٹھتا ہے مگر اس مرض کے علاج کے لیے کسی طبیب کا کامل کو نفس دکھانا بولتے ہیں. نفس دکھاتے ہیں حکیمات نفس پکڑ کے دیکھتے دیکھو مثال کے طور پر. بولے کوئی کامل طبیب کو نفس پکڑا دو اپنی مطلب ہاتھ پکڑا دو اور وہ کون ہے تو بولے مرشد کامل ہے. تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے تاکہ پھر جو ہے نا گمراہ نہ رہو. بے شک اللہ کے فضل سے حجاب اٹھیں گے لیکن اتباع رسول اور جو ہے نا کسی کامل فقیر کی جو ہے نا در سے اپنے آپ کو جوڑ لینا، اس سے جو ہے نا وہ نور کی بارش تم پر ہوتی رہے گی، وہ انوار ہوتے رہیں گے، وہ قلب پر انشاءاللہ وہ مور نہیں لگے گی. اللہ نے چاہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.